بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضا شرط الاذن بالرواية فی الاعلام، کہتے ہیں اسی طرح اعلام میں بھی علماء کرام نے کیا اجازت کو شرط قرار دیا ہے۔ اعلام کی بات کرتے ہیں وہ کیا ہے، شرط قرار دیا ہے۔ بہت سے محدثین رحمہم اللہ نے بغیر مجرد اعلام پر روایت کو جائز قرار دیا، اور بعض حضرات جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں کہ اجازت ہونی چاہیے، فقط اعلام سے خبردار کر دینے سے کہ یہ میری کتاب کی روایت ہے، اس سے اجازت نہیں سمجھی جائے گی۔ وَهُوَ أَن يُعْلِمَ الشَّيْخُ أَحَدَ الطَّلَبَةِ بِأَنَّنِي أَرْوِي الْكِتَابَ الْفُلَانِي عَنْ فُلَانٍ۔ یہ اعلان کیا ہے، اعلام کیا ہے، خبردار کرنا، آگاہ کرنا، بتلانا کہ میں نے یہ کتاب فلاں شیخ سے پڑھی ہے، میں یہ کتاب فلاں شیخ سے روایت کرتا ہوں۔ یہ اعلام ہے نا، خبردار کرے، اطلاع دینا، بتلایا ہے اس کو۔ کہتے ہیں فَإِن كَانَ لَهُ مِنْهُ اِجَازَةٌ اُعْتُبِرَ، میں نے یہ استاد رحمۃ اللہ علیہ پر یہ کتاب میں ان سے پڑھی ہے، اور اگر وہ اس سے اجازت آگے دے دے شاگرد کو، تمہیں بھی اجازت ہے، تم بھی اس سے روایت کر لو یا اس کی نقل کر لو، تو پھر تو ہے، پھر تو جائز۔ فقط یہ بتلانا کہ میں نے فلاں استاد سے یہ کتاب پڑھی ہے، یہ اجازت پر محمول نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَإِلَّا، اگر یہ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، فَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ، تو پھر یہ اعلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کل اجازت العامہ، جس طرح کہ اجازت عامہ ہے، آگے کرتے ہیں اجازت عامہ کی بات، عام اجازت، سب کو اجازت ہے۔ فی المجاز لہو لا فی المجاز بہی، جس کو اجازت دی ہے، مجاز لہو طالب علم، جس کو اجازت دی ہے، لا فی المجاز بہی، نہ جس کے بارے میں اجازت دے رہا ہے۔ مراد کیا ہے، حدیث، اجازت حدیث کی دینی ہوتی ہے نا، تو اس کے بارے میں نہیں۔ جس طرح کہتے ہیں اجزت لک بجمیع مسموعاتی بجمیع ما اروی من المشائخ، یہ اگر اجازت دیتا ہے اپنے اجازت عامہ میں، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ اجازت تو قابل اعتبار ہے، ورنہ یہ بھی نہیں۔ وہ جیسے پہلے ذکر کیا تھا، فرماتے ہیں کہ یقول اللہ اجزت لجمیع المسلمین او لمن ادرک حیاتی او لأہل الاقلیم الفلانی او لأہل البلدۃ الفلانیہ، فلاں شہر والوں کو دیتا ہوں اجازت، فلاں اقلیم والوں کو اجازت دیتا ہوں، پورے صوبے کو، پنجاب کے میں جتنے علماء رہتے ہیں ان سب کو اجازت دیتا ہوں، یا میری زندگی میں اس وقت جتنے اہل علم ہیں میں ان کو سب کو اجازت دیتا ہوں، جس طرح حضرت میاں نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے دے رکھی تھی اجازت کہ میری زندگی میں جو اہل علم اہل حدیث ہیں میں ان کو سب کو اجازت دیتا ہوں، یہ ان کی اجازت عامہ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اول اہل الاقلیم اور اجزت لجمیع المسلمین، تمام مسلمانوں کو، تو یہ جو ہے فرماتے ہیں وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الصِّحَةِ لِقُرْبِ الْانْحِصَارِ، یہ جو آخری دو باتیں ہیں نا، اقلیم اور بلد والی، اہل اقلیم اور اہل بلد والے، کہتے ہیں یہ زیادہ اقرب صحت کے ہیں، یہ صحت کے زیادہ قریب ہے۔ کیوں؟ لِقُرْبِ الْانْحِصَارِ، کیونکہ اس میں انحصار کا قرب ہے، قریب ہے، یعنی محدود ہے۔ وہاں تو لامحدود سلسلہ ہے، پورے دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کو۔ یہاں یہ ہے کہ اس فیصل آباد کے علماء کو اجازت دیتا ہوں،
یا پنجاب کے علماء کو اجازت دیتا ہوں۔ تو یہ قرب ہے نا شیخ کے ساتھ اس علاقے کا، تو کہتے ہیں یہ زیادہ کیا ہے، اقرب الی الصحہ ہے اجازہ عامہ کی نسبت۔ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الصِّحَةِ لِقُرْبِ الْإِنْحِصَارِ وَكَذَلِكَ الْإِجَازَةُ لِلْمَجْهُولِ، اسی طرح مجہول کے لیے اجازہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ کہیں یکون مبہماً او محملاً، کہ یہ کہے کہ میں ایک جماعت کو اجازت دیتا ہوں، اجزت جماعتاً، یہ مومن ہوا نا، نام کسی کا نہیں لیا۔ یا یہ کہے کہ من اسمہ محمد اجزت لہم، جس کا نام بھی محمد ہے میں نے ان تمام کو اجازت دے دی، یہ کیا ہے، محمل ہے۔ نام تو ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ فرق، مبہم کیا ہے اور محمل کیا ہے۔ مبہم میں تو نام ہی نہیں ہوتا، جس طرح ان رجل، ان شیخ، پہلے پڑھ چکے ہیں آپ۔ اور محمل کیا ہوتا ہے کہ نام ہوتا ہے لیکن نام کی وضاحت نہیں ہوتی کہ ہے کون صاحب، یہ کون سا، یہ احمد ہے کون ہے، یہ محمد ہے تو کون ہے، ہاں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَكَذَلِكَ الْإِجَازَةُ لِلْمَعْدُومِ، کہتے ہیں اسی طرح معدوم کے لیے، آنے والوں کے لیے، جو راستے میں ہیں ان کے لیے، ہیں جو معدوم ہیں، راستے میں ہیں یا مستقبل میں جن کی امید ہے، ان کے لیے اجازت، او جی میری اولاد کے لیے جو آنے والی ہے ان کے لیے بھی اجازت دے دیں، ہیں؟ وَكَذَلِكَ الْإِجَازَةُ لِلْمَعْدُومِ كَأَنْ يَقُولَ أَجَزْتُ لِمَنْ سَيُولَدُ لِفُلَانٍ وَقَدْ قِيلَ إِنْ عَطَفَهُ عَلَى مَوْجُودٍ صَحَّا، ہیں؟ یہ تیری اولاد یہ او یار اے دے جڑے بھین بھرا باقی بھی آن گے نا انہاں نوں بھی اللہ اجزت لک ولمن سیولد لک والاقرب عدم الصحت ایضاً، کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح جو ہے نا، یہ ہے کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی بہت اجازہ میں توسع کر دیا گیا ہے اس میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْإِجَازَةُ لِمَوْجُودٍ أَوْ مَعْدُومٍ عُلِّقَتْ بِشَرْطِ مَشِیَّةِ الْغَیْرِ، کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ اجازہ موجود کے لیے یا معدوم کے لیے، جو سامنے ہے یا سامنے نہیں ہے، ان کو معلق کرتا ہے اس شرط سے، فلاں اگر اجازت دے، وہ اگر چاہے، وہ کہے مجھے، وہ مجھے کہہ دے تو میں تمہیں اجازت دے دیتا ہوں۔ مجھے تو آپ کی صلاحیت کا پتہ نہیں ہے، ہاں، کہ آپ اس قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کو فلاں صاحب جانتے ہیں، وہ اگر آپ کو اجازت مجھے کہہ دیں کہ ان کو اجازت دے دیں جی، تو چلیے میں ان کو اجازت دے دوں گا۔ کہتے ہیں بے شرط مشیت الغیر، کہیں یقول اجزت لک ان شاء فلان او اجزت لمن شاء فلان، لا ان یقول اجزت لک ان شئت، یہ نہیں، اگر تو چاہتا ہے تو چلو میں تمہیں اجازت دے دیتا ہوں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر تم چاہتے ہو، وہ تو چاہتا ہی ہے، وہ تو چاہتا ہے مشید، اگر تم چاہتے کے ساتھ نہیں، وہ یقیناً کہہ کہ جی مجھے اجازت دو، ہاں مجھے اجازت دو، یہ کہنا اچھا جی یہ تسی چاہتے ہو تو میں تو گویا اس میں تو ایک اقراہ کی صورت ہے، میں تمہیں دینا تو نہیں چاہتا، تم مجبور کرتے ہو، تم چاہتے ہو تو دے دو، مجھے تمہارا پتہ نہیں تم ہو کون، سمجھے یا نہیں؟ تو یہ فرق ہے۔ فرماتے ہیں ان شئت وہذا علی الاصح فی جمیع ذالک، اور یہ اصح قول کے مطابق ان جمیع کے بارے میں لا یعتبر، یعنی یہ اجازہ اس طرح کا اعتبار نہیں ہے۔ وقد جوز الروایات بجمیع ذالک سوى المجہول، کہتے ہیں کہ روایت کو جائز قرار دیا گیا ہے بجمیع ذالک، یہ جتنے انواع اجازہ کی ذکر کی ہیں، اعلام ہے
اجازہ عامہ ہے یا معدوم کے لیے ہے یا مشروط ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان تمام کے جواز کا بھی بعد نے رائے دی ہے، سوائے مجہول کے، سوائے مجہول کے۔ کہتے ہیں ما لم یتبین المراد منہ، جب تک کہ اس سے اس کی مراد واضح نہ ہو۔ اور یہ اجازت کس نے دی ہے؟ الخطیب، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وحکاہ عن جماعت من مشائخہ، اور خطیب نے اس کا جواز اپنے مشائخ سے نقل کیا ہے۔ خطیب کا اس موضوع پر رسالہ ہے الاجازۃ للمعدوم والمجہول، الاجازۃ للمعدوم والمجہول، یہ چھپا ہے شیخ صبی سامرائی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیقات سے۔ کہتے ہیں واستعمل الاجازۃ للمعدوم من القدماء ابو بکر بن ابی داود، اللہ اکبر کبیر۔ اور دوسرے کون ہیں؟ ابو عبداللہ ابن مندہ، ان کا نام محمد بن ابی یعقوب اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن مندہ، کتاب الایمان معروف ہے ان کی، چھپی ہوئی ہے ابن مندہ کی۔ 395 میں ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی وفات ہوئی۔ فرماتے ہیں واستعمل المعلق منہم ایضاً ابو بکر بن ابی خیثمہ، اور استعمال کیا ہے ان میں سے المعلقہ منہم، جن کو معلق کیا گیا ہے دوسرے کے ساتھ، کس نے؟ امام ابو بکر بن ابی خیثمہ احمد بن زہیر بن حرب نے۔ ہاں جی، اور کہتے ہیں ورویہ بالاجازت العامہ جمع وروا بالاجازت العامہ جمع کثیر، بہت سی جماعت نے، عام جماعت نے اجازہ عامہ سے روایت کی ہے، اجازہ عامہ سے بہت سے حضرات نے روایت کی ہے۔ جمعہم بعض الحفاظ فی کتاب، بعض حفاظ نے اس کو ایک مستقل کتاب میں جمع کیا ہے کہ اجازہ عامہ کے قائلین کون کون سے حضرات، سمجھے بات بھائی؟ کہتے ہیں کہ وہ ابو جعفر محمد بن حسین ہے، ابو جعفر محمد بن حسین ہے، جس طرح کہ تقیید والایذاء میں حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَرَتَّبْهُمْ عَلَى حروف المعجم لِقَصْرَتِهِمْ، اور انہیں حروف معجم کی ترتیب پر مرتب کیا ہے لِقَصْرَتِهِمْ، ان کے بہت زیادہ ہونے پر، ان کے بہت زیادہ ہونے پر۔ وَكُلُّ ذَلِكَ انشاءاللہ وَكُلُّ ذَلِكَ كَمَا قَالَ ابن الصلاح تَوَسُّعٌ غَيْرُ مَرْضِيٌّ، کہتے ہیں لیکن یہ سارا اتنا توسع جو ہے نا وہ پسندیدہ نہیں ہے، اتنی کھلی چھٹی دے دو، تم کو بھی اجازت، تم کو بھی اجازت، تاکہ تمہاری اولاد کو بھی اجازت۔ لأن الاجازت الخاصہ المعینہ مختلف فی صحتها اختلافا قویا عند القدماء، کہتے ہیں کہ خاص معین کے لیے اجازہ کے لیے بھی متقدمین کے نزدیک ایک اعتراض ہے، ان کے نزدیک یہ بھی مختلف ہی ہے۔ اجازہ معین ایک آدمی کو دینا، 2 آدمی کو، 10 آدمی، اپنے جو حاضرین شاگرد ہیں ان کو اجازہ دے دینا، اس پر بھی متقدمین نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْعَمْلُ اسْتَقَرَّ عَلَىٰ اعْتِبَارِهَا عِنْدَ اگرچہ اجازہ عامہ کا جو ہے نا اعتبار یہ متاخرین کے لیے مقرر ہوا ہے، قرار پایا ہے، یعنی متاخرین حضرات اجازہ عامہ کو کا اعتبار کرتے ہیں، متقدمین تو اجازہ معین کے بارے میں بھی تحفظات کا لحاظ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں فَهِيَ دُونَ السِّمَاعِ بِالْاتِّفَاقِ، اور یہ اجازہ ظاہر بات ہے سماع کے نیچے ہے، سماع کا درجہ تو بہت بلند ہے، وہاں تو براہ راست استاد سے سنتا ہے اس کی احادیث، اس کی مرویات یا کتاب، لیکن یہاں تو اجازہ ہے اندھا دھند،
جتنی کتابیں ہیں یا جتنی میرے پاس میری مرویات ہیں ان تمام کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ فَكَيْفَ إِذَا حَصَلَ فِيهِ الْإِسْتِرْسَالُ الْمَذْكُورُ، تو جب یہ صورت ہے تو یہ جناب جو پہلے ہم نے ذکر کی ہے، یہ عام اعلام یا اجازہ عامہ یا معدوم کو بھی اجازہ دے دینا، یہ سارا جن کے بارے میں پہلے ہم نے اضافہ کی ہے، جب قدماء کے نزدیک یہ مختلف ہی ہے تو اس کے بارے میں یہ اتنا کھلی چھٹی استرسال، کھلی چھٹی یہ کس طرح جائز ہو گیا؟ فَكَيْفَ إِذَا حَصَلَ فِيهِ الْإِسْتِرْسَالُ الْمَذْكُورُ فَإِنَّهَا تَزْدَادُ ضَعْفًا، یہ تو مزید اضافہ کر دیتا ہے ضعف کا۔ لَكِنَّهَا فِي الْجُمْلَةِ خَيْرٌ مِّنْ إِيرَادِ الْحَدِيثِ مُعْضَلًا، لیکن فی الجملہ موضر روایت لانے سے تو بہتر ہے نا۔ موضر روایت لانے سے پھر بھی یہ اجازہ اس کسی استاد کے ساتھ ملحق تو ہے نا، کسی استاد نے تو اس کو سمجھایا پڑھایا ہے نا، خواہ اجازت عامہ ہی ہو کسی استاد کے ساتھ اس کی نسبت تو ہے نا۔ آج کل بھی کہتے ہیں نا جناب اس کو فلاں کے ساتھ بڑی نسبت ہے، اور یہ نسبت بڑی مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَٰهُنَا انتہا الکلام علی اقسام صیغ الاداء، کہتے ہیں کہ یہاں تک بات مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی ادا کے سیغے، روایت کو بیان کرنے کے جو سیغے ہیں ان کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ ثم الرواة ان اتفقت اسماؤہم و اسماء آبائہم فصاعدا، پھر اگر راوی ان کے اکٹھے ہوں، متفقن علیہ ہوں، نام ان کے اور ان کے آباء و اجداد کے نام، باپ کے نام، راوی کا نام، اس کے باپ کا نام، یہ 2 3 4 راوی اکٹھے، ایک ہی نام راوی کا، وہی باپ کا نام، وہی دوسرے کے راوی کے باپ کا بھی نام، فصاعدا یا اس کے زیادہ، یعنی راوی باپ دادا، راوی باپ اور دادا، فصاعدا۔ واختلفت اشخاصہم، اشخاص مختلف، اشخاص کیا ہے؟ مختلف، یہ بیان واقع کے طور پر ہے، ورنہ شخص تو بہرحال مختلف ہی ہوتی ہے، یعنی یہ بیان، یہ جملہ جو کہا ہے نا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بیان واقع کے طور پر ہے کہ وہ مختلف راوی ہیں، ورنہ 2 نام، ہم نام، باپ بھی اسی کا وہی، راوی کا نام بھی وہی، حتیٰ کہ دادا کا نام دونوں کا ایک ہی، یہ دونوں کیا ہیں؟ راوی تو علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن یہ اشتراک کی وجہ سے وہاں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سا ہے دونوں میں سے، دونوں میں سے کون ہے؟ جس طرح کہ محمد بن یعقوب بن یوسف النیسابوری، اب دیکھیے محمد بن یعقوب بن یوسف نیسابوری، اب یہ محمد بن یعقوب بن یوسف ایک ان میں سے ابو العباس الاسم ہے، دوسرا ابو عبداللہ الحاکم ہے، ابو عبداللہ الحافظ، ابو عبداللہ الحافظ ہے، اور تیسرا اور باب میں یعنی یہ ہے نا محمد بن یعقوب بن یوسف، یہ گویا کہ 2 علیحدہ علیحدہ راوی، ایک ابو العباس ہے اور دوسرا ابو عبداللہ، اور امام حاکم ان دونوں سے روایت کرتے ہیں، امام حاکم ان دونوں سے روایت کرتے ہیں۔ یا اسی طرح بہت سی مثالیں، خلیل بن احمد ہیں، خلیل بن احمد کہتے ہیں 6 ہیں، خلیل بن احمد 6 ہیں، ایک خلیل بن احمد نحوی ہیں، مشہور نحوی جو سیبویہ کے استاد ہیں، جو سیبویہ کے کیا ہیں؟ استاد ہیں۔ دوسرے خلیل بن احمد موزنی ہیں، اور تیسرے خلیل بن احمد بصری ہیں، اور چوتھے خلیل بن احمد قاضی سمرقند ہیں، اور
پانچویں خلیل بن احمد شافی ہیں اور چھٹے خلیل بن احمد المحلبی ہیں۔ اب دیکھیے یہ 6 نام، باپ بھی وہی اور اصل نام بھی وہی، لیکن آگے کنیت یا نسبت اس کی وجہ سے ان میں کیا ہے تفریق ہو جاتی۔ اور بھی نام ہیں جس طرح کہ اللہ آپ کا بھلا کرے سلیمان ہیں، ایوب بن سلیمان ہیں، کئی ایوب بن، اسی طرح ابراہیم بن یزید ہیں، حتیٰ کہ عمر بن خطاب ہیں اور انس بن مالک، مشہور تو حضرت انس بن مالک ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انس بن مالک بھی 6 ہیں اور عمر بن خطاب یہ بھی 7 ہیں، عمر بن خطاب بھی 7 ہیں۔ تو یہ ساری تفصیلات کتابوں میں موجود ہے، اصول کی کتابوں میں بھی، اور تفصیلات باقی جس طرح آگے ذکر کرتے ہیں۔ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بھی بہت زیادہ ہے۔ ہاں جی وہ بھی ہیں، نعمان بن ثابت کئی ہیں، ابو حنیفہ نعمان۔ سواء اتفق فی ذلک اثنان منہم ام اکثر، 2 متفق ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، وکذالک اذ اتفق اثنان، اور اسی طرح جب 2 متفق ہوں فصاعدا یا اس سے زیادہ ہوں، فی الکنیت والنسبہ، ان کی کنیت اور نسبت وہ کیا ہے دونوں ایک جیسی ہو۔ اللہ اکبر۔ جیسے انصاری ہیں ابو عبداللہ بن مثنى الانصاری، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام بخاری نے تقریباً 300 سے زیادہ احادیث ان سے لی، اور یہ محمد بن عبداللہ انصاری امام زہری کے شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ و محمد بن عبداللہ بن زیاد الانصاری، دوسرے محمد بن عبداللہ بن زیاد الانصاری، ایک اور، اب یہ دونوں سکہ ہیں لیکن ایک اور بھی ہے، محمد بن عبداللہ انصاری میزان کا راوی ہے، صحیح ہے، محمد بن عبداللہ انصاری ہے، وہ بھی محمد عبداللہ بھی ہے، نسبت بھی ہے، ہیں سارے انصاری۔ فہذا النوع الذی یقال له المتفق والمفترق، یہ طبع ہو چکی ہے 3 جلدوں میں، المتفق والمفترق 3 جلدوں میں چھپ چکی ہے ہمارے پاس۔ وہ فائدہ تو معرفت ہی، کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، خشیت ان یظن الشخصان شخصا واحدا، کہ یہ 2 آدمیوں کو ایک بنا لیا جائے، 2 کو ایک گمان کیا جائے۔ وقد صنف فیہ الخطیب کتابا حافلا، اور اس میں خطیب نے کیا کیا ہے، بڑی حافل کتاب لکھی ہے، موٹی بڑی۔ وقد لخصتہ وزدت علیہ اشیاء کثیرہ، اور میں نے اس کو ملخص بھی کیا ہے اور اس پر بہت سی چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔ وَإِنِ اتَّفَقَتِ الْأَسْمَاءُ خَطًّا وَاخْتَلَفَتْ نُطْقًا، کہتے ہیں اگر ان کے راویوں کے نام لکھنے میں تو ایک جیسے ہوں، وَهَذَا عَكْسُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ النَّوْعِ الْمُسَمَّى بِالْمُهْمَلِ، کہتے ہیں کہ یہ اس کے برعکس ہے جو پہلے نوع گزری ہے محمل کی، ابھی محمل کا تذکرہ ہو رہا تھا نا، لِأَنَّهُ يُخْشَى مِنْهُ أَن يُظَنَّ الْوَاحِدُ اثْنَيْنِ، وہاں یہ تھا کہ ایک کو 2 گمان نہ کر لیے جائیں، محمل میں محمد ہے، اب یہ بھی ہے یہ بھی، کہتے ہیں وَهَذَا يُخْشَى مِنْهُ أَن يُظَنَّ الْإِثْنَانِ وَاحِدٌ، اور یہاں متفق المفترق میں کیا ہے کہ 2 کو ایک نہ سمجھ لیا جائے۔ وَإِنِ اتَّفَقَتِ الْأَسْمَاءُ خَطًّا وَاخْتَلَفَتْ نُطْقًا، اور اگر لکھنے میں نام ایک جیسے لیکن بولنے میں نام مختلف، سواء کان مرجع الاختلاف النقط ام الشکل، خواہ اس کا اختلاف شکل میں ہو لکھنے میں یا نقطوں میں ہو، نقطوں کی وجہ سے بحیر ہے یا بحیر ہے، بحیر ہے یا بحیر ہے، بشیر ہے
یا بشیر ہے، یہ نام ہے نا سیاستہ، بشیر ہے، بشیر بھی صحیح ہے، بشیر بھی ہیں، تو یہ نام لکھنے میں ایک جیسے لیکن بولنے میں علیحدہ علیحدہ۔ وَإِنِ اتَّفَقَتِ الْأَسْمَاءُ خَطًّا وَاخْتَلَفَتْ نُطْقًا سَوَاءٌ كَانَ مَرْجِعُ الِاخْتِلَافِ النُّقَطُ أَمِ الشَّقْلُ فَهُوَ الْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ المؤتلف، کہ جس میں کیا ہے؟ تالیف ہے، ایک جیسے ہیں لیکن ہیں مختلف، ہیں ایک جیسے لیکن ایک جیسے ہیں نہیں، ہیں مختلف، المؤتلف والمختلف۔ وَمَعْرِفَتُهُ مِن مُهِمَّاتِ هَذَا الْفَنِّ، کہتے ہیں اس فن کا، اس کا پہچاننا، اس کی معرفت اس علم حدیث کے فن کی اہم فنون میں سے ہے۔ حتیٰ قال علی ابن المدینی اشد التصحیف ما یقع فی الاسماء، کہ سب سے زیادہ تصحیف ناموں میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ تصحیف کس میں ہوتی ہے؟ ناموں میں، الفاظ میں نہیں، نام میں زیادہ ہوتی۔ الفاظ میں تو پھر بھی آگے پیچھے کے قرائن، فاعل ہے، مفعول ہے، اضافت ہے، کیا ہے، کوئی نہ کوئی آپ بنا لیں گے نا، لیکن اسماء میں تو آپ کوئی قیاس نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اسماء میں تو آپ یہی کہتے ہیں وَوَجَّهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ شَيْءٌ لَا يَدْخُلُهُ الْقِيَاسُ، کہ اسماء، وجہ اس کی کیا ہے؟ بعض نے اس کی یہ بیان کی کہ اس میں قیاس، ناموں میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لا قبلہ شیء یدل علیہ ولا بعدہ، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کا اس سے بعد۔ وقد صنف فیہ ابو احمد العسکری لیکنہ اضافہ الی کتاب التصحیف لہ، کہتے ہیں اس میں انہوں نے، اس میں لکھی ہے، کتاب لکھی ہے امام ابو احمد العسکری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حسن بن عبداللہ 382 میں یہ فوت ہوئے، امام حسن بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور لیکن انہوں نے اس میں کتاب التصحیف کا اضافہ کیا ہے، اور کتاب کا نام ہے ان کا تصحیفات المحدثین، تصحیفات المحدثین، جس میں اسماء بھی ہیں اور متون بھی ہیں، احادیث کے الفاظ میں بھی جو تصحیفات ہوئی ہیں ان میں بھی، اور جو راویوں میں تصحیفات ہیں ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا، تصحیفات المحدثین۔ ثم افرد بالتالیف، پھر مفرد کتاب لکھی ہے ناموں کے بارے میں امام عبد الغنی بن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام عبد الغنی بن سعید یہ شاگرد ہے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ فجمع فیہ کتابین، اس میں انہوں نے 2 کتابیں جمع کی ہیں، کتابا فی مشتبہ الاسماء و کتابا فی مشتبہ النسبہ، ایک وہ کتاب جو اسماء میں مشتبہ ہے اور ایک وہ جو نسبتوں میں مشتبہ ہے، 2 علیحدہ، مشتبہ النسبہ، مشتبہ الاسماء، چھپی ہوئی ہیں یہ 2 کتاب، اور سب سے پہلے آپ کے ہندوستان میں یہ دونوں کتابیں چھپی ہیں، امام عبد الغنی بن سعید ازدی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وَجَمَعَ شَيْخُهُ الدارقطنی فِي ذَلِكَ كِتَابًا حَافِلًا، اور ان کے شیخ امام دارقطنی علی بن عمر ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی ضخیم کتاب اسی موضوع پر لکھی ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ ہے نا یہاں نہیں، المؤتلف والمختلف۔ امام دارقطنی نے وَجَمَعَ شَيْخُهُ الدارقطنی فِي ذَلِكَ كِتَابًا حَافِلًا، ہاں 5 جلدوں میں ہے، کہتے ہیں یہ 4 جلدیں تو اصل میں کتاب کی ہیں اور 5ویں جلد جو ہے نا وہ فہارس کی پر مشتمل۔ ثم جمع الخطیب ذیلاً، پھر خطیب نے اس کا ایک ذیل لکھا ہے، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک ذیل لکھا، المؤتلف فی تکملۃ المؤتلف والمختلف، لیکن یہ کتاب ابھی تک چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ثم جمع الجمیع ابو نصر ابن معقولہ فی کتابہ الاکمال، پھر ان تمام کو جمع کیا ہے
ابو نصر بن معقولہ نے اپنی کتاب سعد الملک علی بن ہیبت اللہ بن علی البغدادی، ہاں یہ 475 میں فوت ہوئے ہیں، 475 میں فوت ہوئے ہیں۔ اور معقولہ کہتے ہیں عجمی نام ہے جس کے کوئی معنی کا ابھی تک معلوم نہیں کہ ابن معقولہ ان کو کہا کیوں جاتا تھا، عجمی نام ہے ابن معقولہ۔ علی بن ہیبت اللہ بن علی البغدادی، اللہ اکبر کبیرہ، بہت زبردست کتاب ہے۔ اور یہ 6 جلدوں میں علامہ معلمی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے چھپی ہے، ان کے حواشی کے ساتھ۔ بڑے معلمی تو بہرحال ذہبی الاثر تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں وَاسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ، اور پھر ابن معقولہ کی کتاب پر استدراک لکھا ہے، فی کتاب آخر، علیہ فی کتاب وَاسْتَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فی کتاب آخر، جو متقدمین ہیں نا پہلے بزرگ، ان پر ایک مستقل کتاب میں استدراک لکھا ہے جس میں جمع فیہ اوہامہم و بینہا، جس میں انہوں نے متقدمین کے اوہام کو جمع کیا ہے اور اس کی وضاحت کی۔ سمجھ آئی بات؟ اور اس کتاب کا نام ہے توضیح مستمر الاوہام، یہ 1 جلد میں ہے، یہ بھی چھپی ہوئی ہے، توضیح مستمر الاوہام۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ۔ اور یہاں فائدے کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ علامہ عینی سے اور ان سے پہلے ابن بطال سے رحمہم اللہ سے، ابن ملقن سے رحمہم اللہ سے ایک بڑا عجیب صاحب ہوا ہے، عینی سے بھی وہی اور ابن ملقن سے بھی وہی۔ ان دونوں حضرات نے کہا ہے، عینی میں تو عمدۃ القاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ 20 جلد اول، ان دونوں نے کہا ہے کہ قال ابن معقولہ فی توضیح مستمر الاوہام ان یحییٰ بن سعید لم یسمعہ من التیمی ولم یسمعہ التیمی من علقمہ۔ اب یہ بات ابن معقولہ کی طرف عینی نے بھی منسوب کر دی اور ابن ملقن نے بھی رحمہ اللہ نے التوضیح میں، جو ان کی شرح ہے، جبکہ توضیح مستمل اوہام کے صفحہ 61 اور 72 میں ہے، 61 اور 72 میں عبد الرحمن بن مہدی لم یسمع من یحییٰ بن سعید، توضیح مستمر الاوہام میں یہ ہے، وَلَمْ يَسْمَعْ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَالَ عبد الرحمن بن مہدی لم یسمع من یحییٰ بن سعید۔ یہ پہلی روایت ہے نا، انما الاعمال بالنیات، محمد بن ابراہیم تیمی وہ روایت کرتے ہیں آگے علقمہ سے، معروف روایت ہے نا۔ اب اسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ابن معقولہ سے وہم ہوا ہے کہ انہوں نے ان دونوں کے مابین عدم سماع کا اظہار کیا ہے، کس میں؟ توضیح مستمر الاوہام میں، جبکہ توضیح مستمر الاوہام میں بالکل یہ بات نہیں ہے، اس کے برعکس توضیح میں کیا ہے کہ عبد الرحمن بن مہدی نے یحییٰ بن سعید سے نہیں سنا۔ یحییٰ بن سعید انصاری ہے نا، یہ قطان نہیں، یحییٰ بن سعید ہے انصاری۔ اللہ اکبر، اس طرح وہم لگتے ہیں کتابوں میں۔
ہاں اس میں یہ ہے کہ لم یسمع، ہاں کہتے ہیں کہ انا یحییٰ بن سعید لم یسمعہ من التیمی، آگے پھر کچھ نقطے ڈالے ہیں، وَلَمْ يَسْمَعْهُ التَّیمیُّ مِنْ علقمہ، اور تیمی نے علقمہ سے نہیں سنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیں میرے بھائی آگے کیا ہے، وَكِتَابُهُ مِنْ أَجْمَعِ مَا جُمِعَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ عُمْدَةُ كُلِّ مُحَدِّثٍ بَعْدَهُ، کہ اس موضوع پر سب سے عمدہ کتاب یہ ہے، اور تمام محدثین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ کتاب بہت عمدہ ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ انصاب میں سب سے جامع کتاب علامہ سمعانی کی ہے، اور مختلف اور مختلف میں سب سے جامع کیا کتاب امام ابن معقولہ کی ہے، اور علل میں سب سے جامع کون سی ہے، امام دارقطنی کی ہے۔ میں پہلے ذکر کیا تھا ایک دفعہ جب علل کی بات آئی تھی کہ علل میں سب سے زیادہ جامع امام دارقطنی کی کتاب ہے رحمہم اللہ۔ کہتے ہیں وَقَدْ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ ابو بکر ابن نقطہ، اور اس پر استدراک کیا ہے ابو بکر بن نقطہ نے، ما فاتہ، جو ان سے رہ گیا ہے۔ یہ محمد بن عبد الغنی ابن نقطہ، محمد بن عبد الغنی 629 میں یہ فوت ہوئے۔ وَتَجَدَّدَ بَعْدَهُ فِي مُجَلَّدٍ ضَخْمٍ، اور بعد میں جناب مجدد پیدا بنایا ہے، تجدید کی ہے ان کے بعد ایک بڑی ضخیم کتاب میں اس پر استدراک کیا ہے، کس نے، ابن نقطہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ثم زیل علیہ منصور بن سلیم، اب دیکھیے بے فتح سین حافظ ضبط کرتے ہیں، عموماً سلیم ہوتا ہے، یہ عموماً کیا ہوتا ہے، سلیم، اسی وجہ سے حافظ نے یہاں کیا کیا ہے، ضبط کیا ہے بے فتح سین، یہ سلیم نہیں ہے، سلیم ہے، ہاں یہ پاکستانی سلیم ہے، ہاں سلیم ساڑھے پاکستانی سلیم ہے، سلیم تو یہاں تصور ہی نہیں۔ جس طرح یہ سارے رافضی سکینہ 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 لگایا ہوا ہے، حالانکہ وہ سکینہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن وہ کیا ہے، بیٹی، ان کا نام کیا ہے، سکینہ، ان کا گھر یہاں مدینہ طیبہ میں تھا، یہیں فوت ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ جتنے ہیں اکثر و بیشتر یہ ذاکرین حضرات وہ کیا کہتے ہیں، سکینہ سکینہ، ہاں وہ پاکستانی سکینہ سمجھتے ہیں نا۔ بفتح سین فی مجلد لطیف، ایک چھوٹی سی جلد میں انہوں نے بھی، حافظ منصور بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ 677 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور تذکرۃ الحفاظ میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، امام ابو حامد ابن الصابونی، امام ابو حامد ابن الصابونی یہ کون ہے، یہ ہیں حافظ جمال الدین محمد بن شیخ علم الدین علی بن محمود بن احمد ابن الصابونی، لمبا چوڑا ذکر ہے، یہ 680 میں فوت ہوئے، اور ان کا ذکر بھی تذکرۃ الحفاظ میں ہے۔ نام لکھ لیں اختصاراً، حافظ جمال الدین محمد بن علم الدین علی ابن الصابونی، انہوں نے بھی ذیل لکھا ہے، بلکہ حافظ نے ذکر نہیں کیا، علامہ علاء الدین المغلطائی نے بھی ذیل لکھا ہے۔ کہتے ہیں وہ جامع الذہبی فی ذالک کتابا مختصرا جدا، اور اس میں جمع کی ہے کتاب حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن وہ مختصر ہے بہت ہی زیادہ، اور اعتماد فیہ علی الضبط بالقلم، اور اعتماد کیا ہے انہوں نے قلم کے ساتھ راویوں کو، ناموں کو ضبط کرنے کا۔
ہاں یہ بفتح سین و بالبادہ الموجمہ یا بادہ المہملہ یہ نہیں، بلکہ زیریں زبریں نقطے وہ ڈالے ہیں، زیریں نقطے وغیرہ انہوں نے ڈالے ہیں۔ فقاصرہ فیہ الغلط والتصحیف، جس کے نتیجے میں ناقلین سے کیا ہوا ہے، بہت سی تصحیفات اور غلطیاں واقع ہو گئی ہیں لموضوع الکتاب، کتاب کے موضوع میں۔ یہ 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، مشتبہ النسبہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 جلدوں میں چھپی ہے۔ کہتے ہیں اور اس کتاب پر استدراک کیا ہے امام ناصر الدین دمشقی نے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے، اللہ اکبر، اعلام بما وقع فی المشتبہ الذہبی من الاوہام۔ یہ چھپی ہوئی ہے 1 جلد، یہ بھی ہے ہمارے پاس، ادھر بھی ہے نا، الاعلام بما وقع فی مشتبہ الذہبی من الاوہام، یہ کتاب، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح توضیح المشتبہ ہے حافظ شمس الدین محمد بن عبداللہ بن محمد دمشقی کی توضیح المشتبہ۔ اللہ اکبر، سمجھے بھائی؟ وقد یسر اللہ تعالی بتوضیحہ فی کتاب سمیتہ تبصیر المنتبہ بتحریر المشتبہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی وضاحت کی آسانی فرمائی ہے، توفیق عطا فرمائی، اور میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے تبصیر المنتبہ بتحریر المشتبہ، وہو مجلد واحد، لیکن وہ اب 4 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ فضبطہ بالحروف علی الطریقۃ المرضیہ، تو میں نے اس کو حروف پر ضبط کیا ہے جو پسندیدہ طریقہ ہے حروف کو ضبط کرنے کا۔ وزدت علیہ شیئا کثیرا مما اہملہ، اور بہت سی چیزوں کا میں نے اضافہ کیا ہے جن کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے مہمل چھوڑ دیا تھا، انہوں نے ان کو ذکر نہیں کیا۔ وَلَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ، یا وہ اس پر واقف نہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ، اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا میں کیا کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں۔ ہم بھی آج کے سبق کے اختتام پر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ کہتے ہیں۔